یہ لوگ اتنا کر رہے ہیں تو ان کے لیے ایک فون کی رعایت تو ہونی چاہیے, لازمی ہونی چاہیے. لیکن پھر آپ اوورسیز پاکستانی ہیں جو ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ خدا کے لیے یہ فیسلٹی ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں نہ دینا یہ فیسلٹی, کیونکہ پھر یہاں پر رہنے والے جو ہیں وہ پھر فون کر کر کے بولتے ہیں کہ جناب ایک آئی فون 13 پرو میکس اور ایک سیمسنگ الٹرا والا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں عبد القادر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل. آج تاریخ ہے 11 اکتوبر اور دن ہے پیر کا. اوورسیز پاکستانی ملک میں ڈالرز بھیج کر تھک گئے. ہر مہینے کوئی نہ کوئی نیا ریکارڈ بن رہا ہے اور اس مہینے بھی یہ ریکارڈ بنا ہے. لیکن ڈالر کی پاکستان میں قیمت ہے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی. تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے 170 پر پہنچ گیا, لیکن ابھی بھی غیر یقینی کسی صورتحال ہے. لیکن اس سارے معاملے میں دو اہم خبریں سامنے آئیں. ایک تو حکومت کی جانب سے کریک ڈاؤن لانچ کیا گیا تھا کچھ 48 گھنٹے پہلے, اس کے نتائج سامنے آئے ہیں. ایسے لوگ جو ڈالر کی ذخیرہ اندوزی میں ملوث تھے ان کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے. گرفتاریاں ہوئی ہیں کچھ بڑے پیمانے پر, اور کتنے ڈالرز ذخیرہ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اور کتنی گرفتاریاں اب تک ہو چکی ہیں, اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور ساتھ ہی ایسے لوگ یا اوورسیز پاکستانی جو ڈالرز بڑی تعداد میں پاکستان منتقل کر رہے ہیں ورکر ریمیٹنسز کی صورت میں, ان کے لیے حکومت کیا کرنے جا رہی ہے. تو 2-3 دن پہلے کچھ اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی, لیکن میں چونکہ ولاگ کر نہیں سکا اس لیے وہ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکا. لیکن کچھ اچھی خبریں آپ لوگوں کے لیے, خاص طور پر آپ کا موبائل مطالبہ بھی منظور ہونے کے قریب ہے یا ہونے جا رہا ہے. کچھ تفصیلات ہیں, میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. PIA کا سستا ٹکٹ, موبائل فون کی ڈیوٹی, انشورنس, پاسپورٹ اور کافی کچھ ہے آپ لوگوں کے لیے. تو اس کی تفصیلات ابھی میں تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. لیکن بات کر لیتے ہیں نئے ریکارڈ کے حوالے سے. پہلے مختصر, اس مہینے بھی ریکارڈ بنا. یہ پچھلے ایک سال سے ایسا ہو رہا ہے کہ ہم ہر مہینے 2 ارب ڈالر سے زائد ریمیٹنسز حاصل کر رہے ہیں اوورسیز پاکستانیوں سے. اب تک تو ویسے ڈالر 150-140 تک پہنچ جانا چاہیے تھا جس حساب سے ڈالرز آ رہے ہیں, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ معاملہ رکا نہیں اور بڑھتا گیا. لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ غیر ملکی ترسیلات میں اس بار بھی اضافہ ہوا ہے اور اوورسیز پاکستانیوں نے بنایا ہے ایک نیا ریکارڈ. یہ ستمبر کے اعداد و شمار آئے ہیں, تازہ ترین اعداد و شمار جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. صرف ستمبر 2021 میں ایک بار پھر اوورسیز پاکستانیوں نے 2.7 ارب ڈالرز پاکستان منتقل کیے ہیں. اور خلیج ٹائمز یہ آرٹیکل شائع کر رہا ہے کہ اگر اسی طریقے سے ڈالرز پاکستان منتقل ہوتے رہے تو ایک سال کے دورانیے میں پاکستان 31 ارب ڈالرز کے ٹارگٹ کو حاصل کر سکے گا. خیر, جولائی سے ستمبر, یہ جو مالی سال بنتا ہے جولائی سے شروع ہوتا ہے, تو مالی سال کے صرف 3 مہینوں کے اندر یعنی جولائی, اگست اور ستمبر, صرف 3 مہینوں میں اوورسیز پاکستانیوں نے 8 ارب ڈالر سے زائد کی رقم پاکستان منتقل کی ہے. تو یہ بڑی رقم ہے. سب سے زیادہ رقم سعودی عرب میں رہنے والے پاکستانیوں نے شیئر کی, پھر UAE نے, پھر UK اور پھر امریکہ. میں جلدی سے آپ کو بتا دیتا ہوں, سعودی عرب میں جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں انہوں نے 26% ورکرز ریمیٹنسز میں حصہ ڈالا, اور جو UAE میں رہنے والے ہیں 19%, UK میں رہنے والوں نے 14% ترسیلات بھیجی ہیں, USA والوں نے 9%, اور جو باقی کنٹریز میں رہتے ہیں 32% سارا ملا کے ان لوگوں کی طرف سے پاکستان منتقل کیا گیا ہے. لیکن سوال اپنی جگہ برقرار ہے کہ اگر اتنے ہی ڈالرز پاکستان آ رہے ہیں تو پھر ڈالر کی قدر میں کمی کیوں نہیں ہو رہی. پچھلے کچھ عرصے میں جتنے ڈالرز اوورسیز پاکستانیوں نے منتقل کیے ہیں اس کے نتیجے میں تو ڈالر 150 یا 140 تک آ جانا چاہیے تھا, کیونکہ اسحاق ڈار نے جب سعودی عرب سے 1.5 ارب ڈالر لیا تھا, صرف 1.5 ارب ڈالر. مجھے بہت اچھے سے یاد ہے جب شیخ رشید نے چیلنج کیا کہ 100 روپے پر ڈالر لا کر دکھائیں میں سیاست چھوڑ دوں گا, تو اس وقت 1.5 ارب ڈالر کا وہ سارا کمال تھا جو سعودی عرب سے پاکستان کو ملا تھا, اور اس کے نتیجے میں مصنوعی طور پر ہی صحیح لیکن ڈالر کو کنٹرول کر لیا گیا تھا. وہ صحیح تھا یا غلط تھا یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے, لیکن کنٹرول کر لیا گیا تھا. اس بار صورتحال کچھ الگ ہے کہ ڈالر کنٹرول نہیں ہو پا رہا. اچھی خبر اب یہ ہے, جو ایک تھوڑی سی امید کی کرن نظر آ رہی ہے, وہ یہ کہ ڈالرز کی ذخیرہ اندوزی میں ملوث بڑے ایسے کروکس کے خلاف کریک ڈاؤن لانچ کیا گیا وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر, جس کے نتیجے میں تقریباً 90 کے قریب افراد کو حراست میں لیا گیا ہے. یہ وہ تمام افراد ہیں جو بڑے پیمانے پر مارکیٹ سے ڈالرز اٹھا رہے تھے اور مصنوعی طور پر ایک بحران جیسی سچویشن پیدا کرنا چاہتے تھے, لیکن ہوئی نہیں. لیکن بہرحال اس کا کچھ نہ کچھ اثر مارکیٹ کے اوپر پڑا ضرور ہے. لیکن یہاں پر یہ بھی دیکھنا ہے کہ کتنا ڈالر ذخیرہ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. اس بارے میں FIA نے بھی کچھ تحقیقات کی ہیں. وزارت داخلہ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ اسے بھی جلد منظر عام پر لایا جائے گا. لیکن جو سب سے اہم سوال تھا وہ یہ کہ یہ ڈالرز
डॉलर्स डील करने वाली जो बड़ी कंपनियां हैं, ये किस तरह से इतने बड़े पैमाने पर डॉलर की स्मगलिंग या ज़ख़ीरा अंदोज़ी होने देती हैं। तो 5 ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जो डॉलर को डील कर रही हैं या डॉलर की लेन देन में बराह रास्त मुलव्वस है। तो इन तमाम 5 बड़ी कंपनियों के ऑडिट का भी हतमी फ़ैसला किया गया है। वज़ारत दाखिला इस हवाले से तहकीकात करके आवाम को आगाह करेगी। लेकिन अब बात करते हैं अच्छी खबर के हवाले से कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बड़े पैमाने पर डॉलर पाकिस्तान मुंतकिल कर रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या है। आपने देखा पिछले कुछ अरसे से कुछ इनिशिएटिव्स वज़ीर आज़म की हिदायत पर स्टेट बैंक की जानिब से, वज़ारत ख़जाना की जानिब से लॉन्च किए गए। रोशन डिजिटल कार्ड, रोशन अपना घर और भी 1-2 इनिशिएटिव्स हैं जो लॉन्च किए गए। लेकिन अब एक कदम आगे बढ़ी है हुकूमत और कुछ नए इंसेंटिव्स लाने के ऊपर बातचीत हुई है। तो 2 दिन पहले वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की सरबराही में ECC का अहम इजलास हुआ, यानी इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का, जो अहम फ़ैसलों से मुतालिक मंजूरी देती हैं। इसी इजलास में वज़ीर ख़जाना ख़ुद शरीक हुए, गवर्नर स्टेट बैंक, फिर आपके सेक्रेटरी ख़जाना, फिर मुशीर तजारत और जो भी रेलेवेंट किस्म की अथॉरिटीज़ थीं वो शरीक हुई और एक समरी पेश की गई ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मराद देने के हवाले से। इजलास में बैरून मुल्क से रकम की तरसील करने वाले पाकिस्तानियों के लिए एक नेशनल रेमिटेंसेस लॉयल्टी प्रोग्राम या सोहनी धरती प्रोग्राम शुरू करने की असूली मंजूरी दी गई है। इस प्रोग्राम के ज़रिए अब से जो पाकिस्तानी बैरून मुल्क से रकूम पाकिस्तान मुंतकिल करेंगे, उसके बदले उन्हें कुछ लॉयल्टी पॉइंट्स दिए जाएंगे। ऐसा हर कॉर्पोरेट सेक्टर में भी होता है। जैसे हमारे पास हम फ्यूल कार्ड हमें मिलता है हमारी मैनेजमेंट की तरफ से, यानी आप फ्यूल डलवाते हैं किसी एक मखसूस पेट्रोल स्टेशन से या फिलिंग स्टेशन से, उसके बदले में हमें भी कुछ लॉयल्टी पॉइंट्स मिलते हैं। यानी फ्यूल तो हम डलवा ही रहे हैं उस कार्ड के थ्रू, लेकिन उसके एवज़ हमारे पास कुछ लॉयल्टी पॉइंट्स जमा होते रहते हैं जो बाद में जाके या तो हम कैश करा सकते हैं या उन पॉइंट्स के बदले में भी हमें बाद में फ्यूल मिल सकता है। तो इसी तरह का कुछ मैकेनिज़्म यहाँ पर भी बनाया गया है। इन पॉइंट्स के एवज़ पाकिस्तानी PIA का टिकट, मोबाइल फ़ोन की ड्यूटी के ऊपर कमी, इंश्योरेंस प्रीमियम, पासपोर्ट की फ़ीस या शनाख्ती कार्ड की जो फ़ीस है वो दे सकेंगे, यूटिलिटी स्टोर से ख़रीदारी कर सकेंगे। ये वो सारा कुछ मुमकिन हो सकेगा इन लॉयल्टी पॉइंट्स के ज़रिए। जो जितने ज़्यादा रकम पाकिस्तान में मुंतकिल करेगा उसको उतने ही ज़्यादा ये लॉयल्टी पॉइंट्स दिए जाएंगे। जो मोबाइल टैक्सेस का मामला, आप में से बहुत सारे पाकिस्तानी हमेशा कहते रहते हैं कि टैक्स से बचाया जाए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को और हमें एक मोबाइल फ़ोन लाने की इजाज़त दी जाए। मेरी ज़ाती राय में ये होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत एक दरीना किस्म का मामला है। जो पाकिस्तानी कुछ टाइम के लिए आते हैं यहाँ पर, अपने वतन आते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनको ये डर ही लगा रहता है कि उनका फ़ोन बंद हो जाएगा, ना वो अपना फ़ोन किसी प्यारे को यहाँ पर दे के जा सकते हैं। तो अगर ये लोग इतना कर रहे हैं तो उनके लिए एक फ़ोन की रियायत तो होनी चाहिए, लाजमी होनी चाहिए। लेकिन फिर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो हाथ जोड़ के कहते हैं कि खुदा के लिए ये फैसिलिटी हमें नहीं चाहिए, हमें ना देना ये फैसिलिटी, क्योंकि फिर यहाँ पर रहने वाले जो हैं वो फिर फ़ोन कर करके बोलते हैं कि जनाब एक iPhone 13 Pro Max और एक सैमसंग अल्ट्रा वाला तो फिर आप लोग तंग होते हो। लेकिन खैर ये तो एक ऐसे आपकी ज़ाती मर्ज़ी, आप लाना चाहें, किसी को गिफ्ट करना चाहें, लेकिन हुकूमत की तरफ से मराहत दी जानी चाहिए। लेकिन उसी किस्म की ये मराहत है कि आप अगर रेमिटेंसेस पाकिस्तान भेज रहे हैं तो आपको उस लॉयल्टी पॉइंट के ज़रिए आपके मोबाइल के जो टैक्सेस हैं उसमें रियायत मिल सकते हैं, या वो आप टैक्स जो है वो जमा करा सकते हैं। तो वो पाकिस्तानी जो हमेशा हमेशा के लिए परदेश छोड़कर वतन वापस आना चाहते हैं, उन लोगों के लिए फ़ैसिलिटी ये है कि वो इन पॉइंट्स के बदले कैश रकम हुकूमत पाकिस्तान से वसूल कर सकते हैं, ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए, उन्हें नई PIA का टिकट चाहिए या नई मोबाइल फ़ोन में टैक्सेस की सहूलत चाहिए, टैक्सेस में कमी की सहूलत चाहिए, तो वो हमेशा हमेशा के लिए अपने उन पॉइंट्स के बदले रकम ले सकते हैं हुकूमत पाकिस्तान से। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस स्कीम से किस हद तक मुतमिन है या किस हद तक उनको फ़ायदा हो सकता है, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी ही बताएंगे। मेरे अपने ख्याल में कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर। अगर आप इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान की इकॉनमी, तो बदले में आप लोगों का हक बनता है कि आपको भी कुछ फैसिलिटीज़ दी जाएं। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के मिडल ईस्ट आई को दिए गए आज के एक ज़बरदस्त इंटरव्यू के हवाले से, जिसमें पाकिस्तान, अमेरिका और अफ़गानिस्तान के मामले पर एक बार फिर खुलकर बातचीत की गई और वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान का बयानिया
بڑے بہترین انداز میں دوبارہ رکھا. انہوں نے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ ہمیں افغانستان میں ہونے والی شکست کا ذمہ دار نہ ٹھہرائے. یہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں, ایک بار پھر واضح انداز میں کہا کہ ہمیں اسکیپ گوٹ نہ بنایا جائے. قربانی کا بکرا تلاش کرنا ہے, امریکہ کہیں اور جا کے تلاش کرے. یہ جو 3 لاکھ افغان فوجیوں نے ہتھیار ڈالے تھے, یہ پاکستان کے کہنے پر تو نہیں ڈالے تھے نا. پاکستان نے تو نہیں کہا تھا نا کہ آپ کرپٹ حکومت کا دفاع نہ کریں یا اپنے ہتھیار ڈال دیں. تو یہ مضحکہ خیز بیان ہے کہ بار بار پاکستان کے اوپر انگلیاں اٹھا دی جائیں کہ جناب یہ ذمہ دار ہیں افغانستان میں جنگ کے حوالے سے. تو افغان جنگ کی جو قیادت ہے وہ تو امریکی جرنیل خود کر رہے تھے, اور جرنیل انہوں نے کہا ہمیشہ یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں مزید فوج دو, ہم جیت کر دکھائیں گے. آلدو کہ ان کے پاس بہت زیادہ تعداد میں فوجی تھے, وسائل تھے, پیسہ تھا, سب کچھ تھا, لیکن اس کے باوجود اگر وہ جنگ ہارے ہیں تو کوئی نہ کوئی بہانہ تو انہوں نے تلاش کرنا ہے, اور فنگر پوائنٹ پاکستان کی طرف, اور پاکستان کو یہ کسی صورت منظور نہیں ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ امریکی قیادت کو تنبیہ کر دی تھی, انہیں بار بار وارن کیا تھا کہ افغان مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے. یہ ہم بھی بہت بار سن چکے ہیں ان کے بہت سارے بیانات, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم نے امریکہ کا ساتھ دے کر غلطی کی, یعنی پاکستان نے نقصان اٹھایا ہے. اب فیصلہ کیا ہے کہ کسی مسلح تنازع کا حصہ نہیں بنیں گے, اور یہ کلیئر اور اسٹیٹڈ پوزیشن ہے پاکستان کی کہ اب ہم اسٹریٹجک ڈیپتھ کی کسی پالیسی میں نہیں جا رہے. ساتھ ہی وزیر اعظم نے ٹی ٹی پی سے ہونے والے جو مذاکراتی عمل ہیں یا ان کے حوالے سے جو خبریں ہیں اس پر بھی بات چیت کی. اس حوالے سے وزیر اعظم نے کچھ دن پہلے ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہم ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کریں گے. آج پھر انہوں نے اس بارے میں اپنی پوزیشن کلیئر کی ہے, اور ان خبروں پر رد عمل دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان صلح کرنا چاہتا ہے, لیکن ان گروہوں سے بات چیت ہوگی جو ہتھیار پھینک کر آئیں گے. ہتھیار نہ ڈالنے والوں کے خلاف تو اسی طرح سے ایکشن جاری رہے گا. تو یہ وزیر اعظم عمران خان کی ایک کلیئر اور اسٹیٹڈ پالیسی ہے. وزیر اعظم عمران خان کا ایک بہت ہی اہم دورہ شروع ہونے والا ہے, یعنی سعودی عرب کا ایک اہم دورہ جو رواں ماہ کے آخری عشرے میں وہ کر سکتے ہیں. ذرائع کے مطابق سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے انہیں گرین انیشیٹو کانفرنس میں شرکت کی دعوت دے رکھی ہے, اور یہ کانفرنس 23 سے 25 اکتوبر کو سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں ہونے جا رہی ہے. پاکستان آلریڈی ماحولیات کے شعبے میں سعودی عرب کے ساتھ کافی زیادہ تعاون کر رہا ہے, اور بیک ٹو بیک میٹنگز بھی رہتی ہیں. دونوں ملکوں کے درمیان ایک ایگریمنٹ بھی طے ہو چکا ہے کہ پاکستان تکنیکی معاونت فراہم کرے گا مڈل ایسٹ گرین انیشیٹو میں, جو کہ بلین ٹری سونامی طرز کا ایک منصوبہ ہے سعودی عرب کا. تو ذرائع کے مطابق وزیر اعظم اس کانفرنس سے خصوصی خطاب بھی کریں گے, اور سعودی قیادت سے ان کی اہم ملاقاتیں بھی متوقع ہیں. اس حوالے سے جو اپڈیٹس ہوں گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.